بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کا آج میں آپ کو ایک بہت ہی زیادہ خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ میرے جتنے بھی بھائی، میری بہنیں، میرے دوست احباب رمضان کے پہلے عشرے میں کوئی بھی وظیفہ نہیں کر سکے، کوئی عمل نہیں کر سکے، میں ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ رمضان کے دوسرے عشرے میں اگر یہ عمل کر لیا جائے، تیسرا عشرہ شروع ہونے سے پہلے ہی انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہاتھوں میں دولت آ جائے گی۔ اللہ عز و جل آپ کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا، بے روزگاری کو ختم کر دے گا، غربت کو ختم فرما دے گا، جتنا بھی قرض ہوگا وہ سارے کا سارا لوٹا دیا جائے گا، جیسی بھی مجبوریاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، انشاءاللہ عز و جل ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ جو اپنے اندر بہت ہی زیادہ اجر و ثواب سموئے ہوئے ہوتا ہے، اور اس مبارک مہینے کے دوسرے عشرے کی دعا جو کہ تمام مسلمانوں، روزے داروں اور نمازیوں کو پڑھتے رہنا چاہیے، دوسرے عشرے کی جو دعا ہے وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوسرے عشرے کی یہ دعا ہے، اس کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، یعنی اللہ عز و جل کی طرف سے بخشش عام ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جو اللہ عز و جل کے سامنے جھکتے ہیں، گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور ہمیں توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں تو ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جو اس مہینے میں بھی مغفرت سے محروم رہ جائے تو یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ یہ جو دوسرا عشرہ ہوتا ہے یہ مغفرت کا ہوتا ہے۔ جب انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، تو اس کا رزق بھی کھل جاتا ہے، اور اس کی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے ہر کام میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب نے سنا ہوگا، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کثرت سے استغفار کرنے والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ عز و جل سے استغفار کریں، اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اور اللہ عز و جل ہمارے رزق میں، دولت میں اضافہ فرمائے۔ دوستو، آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو انسان مخلص ہو، غربت میں مبتلا ہو، قرض میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، وہ اس عمل کو ضرور پڑھ لیا کرے۔ پیارے علی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ مولا کائنات کو مانتے ہیں، میری ان تمام سے گزارش ہے وہ اس عمل کو ضرور کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے فرمان کے مطابق غربت ختم ہو جائے گی، قرض سے نجات مل جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ عز و جل آپ کو دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے، نوٹ فرما لیں، توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے دوسرے عشرے میں ایک تسبیح پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان وہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ جب بھی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس تسبیح کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی نظریں آسمان کی طرف ہوں، یعنی آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں، اور تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو،
آسمان کی طرف دیکھ کر آپ نے 4 اسم مبارک ہیں اللہ عز و جل کے، یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ وہ 4 اسم مبارک آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے، میرے ساتھ بھی آپ مل کر پڑھ لیں۔ وہ اسم مبارک یہ ہیں: یا رزاقو، یا رحمانو، یا معزو، یا غفارو۔ تو محترم دوستو، ان اسماء مبارک کو مغرب اور عشاء کے درمیان تسبیح کے ہر دانے پر پڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی سب دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ عز و جل آپ کو دولت سے نواز دے گا۔ وہی سارے خزانوں کا مالک ہے، وہی کائنات کا خالق ہے۔ وہ جسے چاہے زیادہ عطا فرما دے، جسے چاہے کم عطا فرما دے۔ آپ یہ تسبیح پڑھ کر دعا کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ محترم دوستو، ہو سکے تو روزانہ اس عشرے میں 20ویں روزے تک آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان یہ تسبیح پڑھ لیا کریں۔ تیسرے عشرے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل آپ کروڑوں کے مالک بن جائیں۔